درس نظامی کا تعارف پہلی مرتبہ کب کیسے ہوا اور اس کے بعد درس نظامی کرنے کا ذہن کیسے بنا؟ حفظ کے بعد جو میں درس نظامی کی طرف آیا تو میرے والد صاحب کو شوق تو تھا کہ میں عالم دین بنوں، اور اس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عالم دین بننے کے فضائل ہیں وہ حاصل ہوں، یعنی جو والد صاحب کی نیت تھی وہ، اور دوسرا یہ تھا کہ عالم بن کر میں دین کی خدمت کروں۔ یعنی ان کے ذہن میں وہ تنہا عالم والا ہوتا ہی نہیں تھا، وہ ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی کی تربیت کی وجہ سے ان کی ایک سوچ تھی نا، وہ عالم مبلغ ہی کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ عالم اور اس نے عالم ہونے کا حق ادا کیا، تو یوں عالم بننے کا شوق میرے دل میں تھا۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ بہت سارے علماء ہمارے وہاں فیضان مدینہ میں آتے تھے، وزٹ کرتے تھے، تو اب ان علماء کی گفتگو سنتے یا ان کا جو اعزاز و اکرام ہم دیکھتے تھے تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مرتبہ عطا کیا کہ دینی اعتبار سے ان کا اتنا اعزاز ہے۔ اچھا، پھر یہ تھا کہ چونکہ ہمارا گھر کا ماحول ہی دینی تھا، مذہبی تھا، تو گھر کے اندر کتابیں بھی تھیں اور اس میں علماء کی سیرت بھی تھی، اعلیٰ حضرت کی سیرت پر بہت زیادہ کتابیں تھیں۔ اور ایک مجھے یاد ہے کہ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک ان کا تعارف تھا، تو وہ پڑھ کے بھی ایک شوق پیدا ہوتا تھا کہ یار علماء جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کا یہ مقام ہوتا ہے، تو مجھے عالم بننا ہے، تو یہ سوچ تھی۔ اچھا، لیکن یہ کلیئر نہیں تھا کہ عالم بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اب اس لیے ہوا کیا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی عالم وہی ہوتا ہے جس کو عربی بھی آتی ہو، عربی آتی ہوگی تو قرآن بھی پڑھ لے گا، حدیثیں بھی پڑھ لے گا، تو اس طرح کرو کہ تم نا عربی پڑھ لو۔ تو مجھے باقاعدہ ایک مدرسے میں داخل کرایا کہ یہاں سے میں صرف و نحو پڑھ لوں، بس درس نظامی نہیں، صرف و نحو۔ تو میں وہاں گیا اور وہاں میں نے وہی ضرب یضرب کی گردانیں شروع کر دی، لیکن وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ گزرا تو وہ استاد صاحب چھٹیاں بہت کرتے تھے نا، یعنی ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر ہی 2 دن پڑھائی کی۔ میں نے والد صاحب سے کہا بھائی اس طریقے سے میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے پنکچولیٹی چاہیے، مجھے تسلسل چاہیے، اس طرح تو وقت ضائع ہو جائے گا۔ پھر والد صاحب نے کہا اچھا پھر اگر تم کہو تو پھر مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں، مدرسے میں داخل کرا دیں۔ تو اب پھر میں مدرسے میں داخل ہوا، لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں یہی تھا کہ بھئی جس کو عربی آ گئی نا وہ عالم بن جائے گا۔ لیکن جب مدرسے میں جامعہ میں داخل ہوا اور وہاں جا کے ہم نے ابتدا میں فارسی پڑھنا شروع کی، لیکن فارسی پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب یہ تعارف ہو گیا کہ درس نظامی کہا کسے جاتا ہے، اس میں کتنے علوم ہیں، کتنے فنون ہیں، کتنی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، تو پھر کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ بھئی عالم یہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر بھی حقیقت یہ تھی کہ درس نظامی کے دوران بھی یہی سمجھتے رہے کہ جس نے درس نظامی کیا وہ عالم ہے۔ درس نظامی کر کے پتہ چلا کہ نہیں، وہ بھی عالم نہیں ہے جس نے درس نظامی کیا ہوا ہے، بلکہ عالم بننے کے لیے اس سے ہٹ کر تقاضے ہیں۔ تو پھر وہ بہاری شریعت کی عبارتیں اور علماء کی عبارت ہے کہ درس نظامی جو ہے یہ عالم بننے کا دروازہ ہے، یہ عالم بننے کا پہلا پڑاؤ ہے۔ عالم بننے کے لیے تو اس کے بعد تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، عقائد، اس کی کثیر کتب کا مطالعہ جو ہے وہ انسان کو عالم بناتا ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر سفر جاری ہے۔